ناظرین کرام، مدینہ منورہ کے دو بڑے قبیلوں یعنی اوس اور خزرج سے ہم میں سے کون واقف نہیں ہے؟ سیرت ابن اسحاق میں تحریر ہے کہ ان دو قبائل نے اسلام کی سربلندی کے لیے جس بے مثال کردار کا مظاہرہ کیا، جس مالی ایثار اور جانی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ اظہر من الشمس ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انصار کے معزز لقب سے ملقب فرمایا، لیکن ان میں بھی چند ایسے بدبخت موجود تھے جنہوں نے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے باطن کفر و شرک کے تعفن سے بدبودار تھے، بھرے ہوئے تھے۔ چند بدبختوں کے حالات ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ آغاز بنی اوس کے منافقین سے کرتے ہیں۔ قبیلہ اوس میں جلاس بن سوید بن صامت منافقوں کا یوں سمجھ لیجئے کہ سرغنہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے باوجود اس نے جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی، بلکہ گھر میں بیٹھا رہا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہرزہ سرائی کی۔ نعوذ باللہ، اگر یہ شخص سچا ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں معاذ اللہ۔ ویسے جلاس بن سوید جیسے لوگوں سے گدھے واقعی کئی درجے بہتر ہیں۔ البتہ اس کی بیوی کا پہلے شوہر میں سے بیٹا حمیر بن سعد یہ سچا مسلمان تھا۔ اس کے والد کے فوت ہونے کے بعد اس کی والدہ نے جلاس سے نکاح کیا تھا۔ حمیر نے جب جلاس کی یہ بیہودہ بات سنی تو اس نے غیرت دینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ بخدا جلاس، تو میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ میرے نزدیک معزز ہے۔ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے انتہائی صدمہ ہوتا ہے، لیکن آج تو نے ایسی بات کی ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچا دوں تو رسوا ہو جائے گا، اور اگر میں خاموش رہتا ہوں تو میرا دین غارت ہوتا ہے۔ تیرا رسوا ہونا مجھے گوارا ہے، لیکن میں اپنے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حمیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سوتیلے باپ جلاس نے جو کہا تھا اس کے بارے میں عرض کر دیا۔ اسی بابت جب جلاس سے باز پرس کی گئی تو اس نے کمال منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قسم اٹھا لی کہ میں نے ہرگز کوئی ایسی بات نہیں کی۔ حمیر نے تو مجھ پر ناحق تہمت لگائی ہے، جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر اس کا پردہ چاک کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ یقیناً انہوں نے کہی تھی کفر کی بات، اور انہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایسی چیز کا جسے وہ نہ پا سکے، اور نہیں خشمناک ہوئے وہ مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے، سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ بعد میں اللہ رب العزت نے جلاس پر توبہ کا دروازہ کھولا، اس نے سچے دل سے توبہ کی اور پھر اس توبہ پر استقامت کے ساتھ رہا۔ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ اسی قبیلے یعنی اوس کا ایک اور شخص نبطل بن حارث تھا۔ اس نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کانوں کے کچے ہیں، ہر شخص کی بات مان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اس کی گستاخی گوارا نہ ہوئی تو فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی بد زبانی سے اذیت دیتے ہیں نبی کریم کو اور کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے۔ فرمائیے وہ سنتا ہے جس میں بھلا ہے تمہارا، یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے مومنوں کی بات پر، اور سراپا رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شیطان کو دیکھنا پسند کرتا ہے
اسے چاہیے کہ وہ نبطل بن حارث کو دیکھ لے۔ اس شیطان نما منافق انسان کا جسم بھاری بھرکم تھا، قد لمبا، رنگت سیاہ، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ ایک بار جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگاہ کیا کہ آپ کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھتا ہے، فربا جسم پراگندہ ہے، زرد چہرہ ہے، سرخ آنکھیں ہیں، گویا تانے کی 2 ہانڈیاں ہیں، اس کا جگر گدھے کے جگر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ آپ کی باتیں سن کر منافقوں کو جا کر بتاتا ہے، اس سے محتاط رہیے۔ ناظرین کرام، ایک اور منافق ابو عامر فاسق کی بات کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ ابو عامر فاسق نے زمانہ جاہلیت میں ہی رہبانیت اختیار کر لی تھی اور فقر کے لیے کمبل کا لباس پہنا کرتا تھا۔ لوگ اس کے تارک الدنیا ہونے کی وجہ سے بڑی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس کی ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس نے اپنے لیے کفر کو ہی پسند کیا۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کون سا دین ہے جسے لے کر آپ آئے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کو لے کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ دین ابراہیمی پر تو میں ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس دین پر نہیں ہے۔ تو وہ بولا کہ آپ نے اس دین حنیف میں ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جن کا اس دین سے دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کوئی غیر چیز اس میں داخل نہیں کی، میں نے اسے ساری آلائشوں سے پاک صاف کر کے پیش کیا ہے۔ یہ سن کر اس بدبخت کی زبان سے یہ نکلا کہ معاذ اللہ جھوٹے کو اللہ اپنے اہل و عیال سے دور غریب الوطنی میں تنہا موت دے۔ استغفر اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے ساتھ یہی سلوک فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ پھر ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے بعد ہی اپنے 10-15 عقیدت مندوں کو لے کر وہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر واپس مکہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو راہب نہ کہا کرو بلکہ فاسق کہا کرو۔ کچھ عرصے بعد جب مکہ مکرمہ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا تو وہاں سب بھاگ کر طائف پہنچا۔ جب اہل طائف نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں سے بھاگ کر پھر شام چلا گیا۔ وہاں ہی اپنے اہل و عیال سے دور غریب الوطنی میں قسمہ پرسی کی حالت میں ہلاک ہوا، اور جو دعا خود اس نے مانگی تھی جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمائی تھی وہ قبول ہوئی، اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ جھوٹا کون ہے۔ تارک دنیا ہونے کی وجہ سے جو عزت اور احترام لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیدا ہوا تھا وہ اس کے لیے حجاب ثابت ہوا اور اسلام کی نعمت سے محرومی کا باعث بنا۔ ناظرین کرام، امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ قبیلہ خزرج میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور ہوا، وہ اس قبیلے کا ایک بدبخت اور بد نصیب فرد ہے۔ یہ بلند قامت تھا، وجیح تھا اور با اثر شخصیت کا مالک تھا۔ صدیوں پرانی لڑائی جھگڑے کے باوجود اوس اور خزرج دونوں قبائل نے اس کی سیادت کو تسلیم کر لیا اور اس پر اتفاق کر لیا۔ وہ اسے اپنا متفقہ حکمران بنانا چاہتے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ زرگر کو یہ کہہ بھی دیا گیا کہ وہ اس کے لیے ایک تاج بنائے تاکہ ایک تقریب میں اس کی تاج پوشی کی باقاعدہ رسم ادا کی جائے اور اسے تاج پہنایا جائے۔ ابھی یہ چل ہی رہا تھا کہ اسی اثنا میں مدینہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو گئے، جن کے نور سے لوگوں کے قلوب و اذہان روشن ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی کی بادشاہت کے اعلان کے لیے جو تقریب منعقد ہونے والی تھی وہ پھر نہیں ہوئی، ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجئے کہ منسوخ کر دی گئی۔ اس سے اس کو انتہائی صدمہ ہوا۔
नाज़रीन کرام یہ بہت واضح بات ہے کہ یہ ذاتی مفاد تھا۔ اس کے سارے قبیلے نے چونکہ اسلام قبول کر لیا تھا اس لیے اس نے بھی مجبوراً اسلام قبول کیا، لیکن اس کے دل میں حسد کی آگ ہمیشہ سلگتی رہتی تھی۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر یہی وہ بدبخت تھا جس نے یہ الفاظ کہے جنہیں قرآن مجید نے سورۃ المنافقون میں منافق کہتے ہوئے کہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینے میں تو نکال دیں گے عزت والے وہاں سے ذلیلوں کو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جس گدھے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے اس پر زین کسی ہوئی تھی، اور اس پر فدق کا بنا ہوا ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور اس کی باگ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس سے گزرے۔ اس وقت اس کے ارد گرد اس کے قبیلے کے چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو یوں ہی بے اعتنائی کے ساتھ گزر جانا مناسب خیال نہیں فرمایا، بلکہ اپنی سواری سے اترے، اسے سلام فرمایا اور اس کے پاس کچھ وقت کے لیے بیٹھے۔ اسی اثناء میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی اور اللہ کی طرف دعوت دی، اس کے ذکر کی تلقین کی، پھر نافرمانی سے ڈرایا، بشارتیں دی اور عذاب الہی سے خبردار کیا۔ عبداللہ بن ابی گم سم ہو کر بیٹھا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشادات فرما لیے تو عبداللہ نے اپنے تئیں بادشاہانہ انداز میں کہا کہ آپ کی یہ بات اگرچہ حق ہے لیکن گفتگو کا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، جو شخص آپ کے پاس آئے اسے آپ اپنی باتیں سنائیں، اور جو شخص آپ کے پاس نہ آئے اس کے یہاں جا کر آپ نہ گھسیں معاذ اللہ، اور اس کی مجلس میں جا کر اسے ایسی بات نہ سنائیں جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ ایسا بدبخت تھا۔ وہاں موجود حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس گستاخی کو برداشت نہیں کر سکے اور عرض کی، سرکار آپ بسط شوق میرے گھر تشریف لائیں، ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہماری مجالس میں قدم رنجا فرمائیں، ہمارے گھروں اور مکانوں کو اپنی آمد سے شرف بخشیں۔ بخدا یہ ایسی چیز ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے ہماری عزت افزائی فرمائی ہے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کی بدزبانی دیکھیے اور دوسری جانب ایک عاشق رسول صحابی کی آپ خوش گفتاری ملاحظہ کیجئے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے دشمن نے جو بات کہی تھی اس پر ناگواری کا اثر ابھی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر نمایاں تھا۔ حضرت سعد نے دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ مجھے حضور کے رخ انور پر ناگواری کے آثار نظر آ رہے، شاید حضور نے کوئی ایسی بات سنی ہے جو حضور کو ناپسند ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی بات انہیں سنائی۔ حضرت سعد نے عرض کی، یا رسول اللہ اس بات پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، بخدا یہ تو اللہ تعالی حضور کو ہمارے پاس لے آیا، ورنہ اس سے پہلے تو ہم اس کی تاج پوشی کے لیے تاج بنوا رہے تھے، اور وہ سمجھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کی بادشاہی چھین لی ہے، اس لیے وہ پیچ و تاب کھاتا ہے اور ایسی ناشائستہ اور بدبختی والی باتیں کرتا ہے۔